اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی 7 یا 6 منگنیاں تو میرے علم میں ہیں، جو اخبار میں ہم نے پڑھا، ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی۔ ہاں، میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے اوپر میری منگنی ہو گئی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی، انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی، اور میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی۔ تو یہ مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی انسان کی، خاص طور پہ 35 سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کہ اس طرح ہی زبردستی کسی کی منگنی کر دینی، اور خاص طور پہ افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی، اور یہ آپ کی اردو کمزور ہے عمران، عورت نہیں لڑکی۔ میرا مطلب معین صاحب، میں یہاں کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو 6 منگنیاں کرا چکے ہیں، یہ آپ کو ایک سازش ہے، آپ کو نہیں پتا، اخبار والے آپ کی 11 منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان، جن کا پورا نام عمران احمد خان نیازی ہے، 25 نومبر 1952 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش ایک نیازی پشتون فیملی میں ہوئی۔ 1975 عیسوی میں خان صاحب نے اپنی اعلیٰ ثانوی تعلیم کیبل کالج انگلینڈ سے مکمل کی۔ عمران خان نے اپنے بین الاقوامی کرکٹ کیریئر کا آغاز صرف 18 سال کی عمر میں 1971 عیسوی میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے کیا۔ ان کا کرکٹ کا سفر 1992 عیسوی تک جاری رہا، جب انہوں نے پاکستان کو ایک عظیم فتح سے ہمکنار کروایا۔ صرف وہی ایک ورلڈ کپ ہے، ون ڈے ورلڈ کپ، جو پاکستان نے ابھی تک جیتا ہوا ہے 32-33 سالوں میں۔ اسی دوران 1982 سے 1992 عیسوی تک انہوں نے کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی کی اور بہت ساری فتوحات سے ہمکنار کروایا۔ عمران خان کو اپنے دور میں اور ابھی بھی عظیم ترین جو آل راؤنڈرز ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے ٹیسٹ کرکٹ میں 3807 رنز سکور کیے اور اسی طرح 362 وکٹس بھی حاصل کی۔ ان کی اسی آل راؤنڈ کارکردگی کی وجہ سے انہیں ICC ہال آف فیم میں بھی شامل کیا گیا۔ انہوں نے سیاست میں آنے سے پہلے لاہور اور پشاور میں کینسر ہسپتال بنائے اور اسی طرح میاں والی میں نمل یونیورسٹی بنائی۔ اس کے بعد عمران احمد خان نیازی نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد 1996 عیسوی میں رکھی۔ 2002 عیسوی میں عمران خان نے جنرل اسمبلی میں ایک نشست حاصل کی اور جو کہ میاں والی سے تھی، اور اسی طرح 2007 عیسوی تک وہ ایز اے اپوزیشن ممبر اسمبلی میں موجود رہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف نے 2008 کے جنرل الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد جو 2013 کے جنرل الیکشن ہوئے تو اس میں PTI سیکنڈ موسٹ پاپولر جماعت تھی پاکستان میں، ووٹ کے لحاظ سے، ووٹس کی تعداد کے لحاظ سے۔ 2018 عیسوی کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت کے طور پر ابھری اور اس طرح قومی اسمبلی میں کچھ دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا اور اپنی حکومت بنائی، اور عمران احمد خان نیازی ملک کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد رہنما ہوں گے عمران خان کہ جنہوں نے اتنی جد و جہد، مطلب ان کا جو پس منظر ہے، خاندانی پس منظر ہے، اس میں سیاستدان اس طرح کی چیزیں وہ والی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے سیاست کی شروعات کی اور پھر 22-23 سال اس میں جد و جہد کی، کافی محنت کی،
اور پھر جا کے انہیں ملک کی کمان سنبھالنے کا موقع ملا۔ کافی بڑی اور لمبی جدوجہد ہے۔ عمران خان ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے کہ جیسی ان کی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوئی، جو کہ یو کے کے جو امیر ترین خاندان ہے ان میں سے تعلق ہے اس کا۔ تو عمران خان پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں سیٹل ہو سکتے تھے، ایک اچھی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے۔ شہرت ان کے پاس تھی کیونکہ کرکٹ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے شہرت ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے ملک کو ترجیح دی، ملک کی عوام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ پاکستان میں جو بنیادی مسائل ہیں، آبادی کا مسئلہ ہے، پھر اس میں اکانومی ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اور دوسرا اسلام کے بارے میں کہ آج کل جو دنیا میں اینٹی اسلامک چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے کافی کام کیا۔ اور ان کا دور، اس میں کووڈ بھی تھا، کرونا والا دور تھا، تو اس میں کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا، لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا گیا، اور دنیا نے تعریف بھی کی۔ اور پھر 2022 میں اپریل میں جو ان کے ساتھ کیا گیا اور جیسے ان کو نکالا گیا، آپ سب جانتے ہیں۔